السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور حرم۔ جی تو دوستو، آپ کا انتظار ہوا ختم، کیونکہ آج ایک دفعہ پھر میں آپ کا فیوریٹ ناول کمال کا وہم تھا کہ کس نمبر 27 لے کے آئی ہوں۔ اس کی رائٹر ہیں یمن ایوا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کلک کر لیجیے۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ میں نے تمہیں ڈائیورس نہیں دی سرا، تم نے ڈائیورس مانگی تھی، میں ہرٹ ہوا، تمہارا ویٹ کیا، پھر ایز اے وارننگ وہ پیپر بھیجا تھا، میں نے اس پر کوئی سائن نہیں کیا تھا۔ آئی کانٹ بلیو، تم نے دیکھا تک نہیں، اور وہ کراہتے ہوئے بتا رہا تھا۔ اس کی بات پر سرا منہ کھولے اسے دیکھنے لگی، آنسو پلکوں پر اٹکے رہ گئے تھے۔ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے، وہ تو پچھتاوے اور بیماری سے اب سنبھلنے کو تھی۔ سمجھ بیٹھی کہ انسب عباس کو کھو چکی ہے، اور یہ بھی کہ وہ غلط تھی۔ اس نے غلط فیصلہ کیا، دراب کی باتوں میں آئی، عزا کے کہنے پہ شک کیا اور طلاق مانگ بیٹھی۔ پاگل تھی، اس بات پر کئی راتیں جاگ کر روتی رہی تھی۔ میں تمہیں ڈائیورس دے ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ کندھا سہلاتا شرٹ ہٹا کر دکھا رہا تھا، کندھے پر اچھا خاصا گہرا کاٹنے کا نشان تھا۔ انصب خفگی سے اسے دیکھنے لگا، سرا خفت زدہ ہو گئی۔ پھر وہ وارننگ کیوں دی؟ آپ کو آئیڈیا بھی نہیں میں نے اس سب کی وجہ سے کتنی اذیت جھیلی؟ پورا گھر مجھے باتیں سناتا رہا کہ میں اپنے گھر واپس جاؤں، اور میں کسی کو بتا بھی نہیں پائی تھی کہ مجھے لگا اب کوئی راستہ نہیں رہا واپسی کا۔ ڈپریشن میں جا رہی تھی۔ آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا؟ سرا چاہے مر جائے، آپ کو بس اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے۔ صرف اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے ایسے پیپر بھیج دیا، سامنے آ جاتے تھے اور سرا آنکھوں پر ہاتھ رکھتے سسک پڑی۔ انصب اس کی بات پر حیران ہوا۔ میں نے ویلیو بڑھانے کے لیے ایسا کیا؟ سرا، آر یو سیریس؟ مجھے بتاؤ، سب سیٹ ہونے کے بعد کون چپ چپ گھر سے گیا تھا؟ میں تمہیں شاپنگ کروانا چاہتا تھا، تم نے منع کر دیا۔ آئی تھاٹ اٹس اوکے، تمہارا موڈ نہیں، میں بھی تمہیں ہرٹ کر چکا تھا، تم اپسیٹ بھی لگ رہی تھی، اس لیے میں تمہیں خود تمہارے گھر چھوڑنے جاتا مگر تم مصب کے ساتھ چلی گئی، اور وہ تم تھی جو اپنے ایکس سے ملتی رہی، اس سے شادی کے وعدے کرتی رہی۔ کیا تمہیں لگتا ہے یہ بات برداشت کرنا آسان تھا؟ انصب ناراضگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سرا کے الفاظ گم ہو گئے۔ دراب سے ملاقات، اس سے رابطہ پہلے چھوٹی بات لگ رہی تھی، مگر اب انصب نے جتایا تو اسے لگا وہ جرم بھی چھوٹا نہیں تھا۔ اس نے امانت میں خیانت کی تھی، میں نے پھر بھی برداشت کیا۔ میں تمہیں شادی پر ہی واپس لانا چاہتا تھا، لیکن تم نے انکار کر دیا۔ عزا فخر الدین جیسی جھوٹی لڑکی کی باتوں میں آ گئی، میرے سامنے ہی نہیں آئی، اور پھر اگلے روز آ کر تم نے ایک انجان مرد کے لیے مجھ سے ڈیورس مانگ لی۔ انصب کے پاس ناراضگی کے لیے بہت سی وجوہات تھیں۔ سرا کو شرمندگی ہونے لگی۔ میرا کیا قصور ہے؟ عزا کے ساتھ جو اپنے افیئر چلایا اس نے مجھے سب بتا دیا تھا، میں بھی وہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ عزا نے کہا آپ اس سے لو کرتے ہیں۔ سرا نے احتجاج کیا، وضاحت دی، ناراضگی ظاہر کرنے لگی۔ انصب کا جرم کوئی چھوٹا تھا؟ ایسے کیوں بن رہا تھا جسے وہ بالکل غلط ہی نہیں تھا؟ انصب نے ابرو چڑھا کر دیکھا تو نظریں چرانے لگی۔ ویل ڈن مائی ڈیئر وائف، عزا فخر الدین کی بے بنیاد باتیں تم سے برداشت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو میری بات سمجھ نہیں آئی۔ اس لڑکی نے کہا میں اسے محبت کرتا ہوں تو تم مان گئے۔ اس کے پاس گزرے وقت کے گنے چنے ثبوت تھے جو تمہیں دکھی کر گئے۔ پھر میرا کیا سر؟ میں جو تمہاری محبت میں پاگل ہو رہا ہوں، میری محبت اور میری بیوی جسے میں نے دل اور گھر میں جگہ دی، مگر تم اپنے ایکس سے ملی، اس سے باتیں کی، وہ مجھ سے مل کر مجھے بتا رہا تھا کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ انصب کا چہرہ ضب سے سرخ ہوا۔ اس نے جو بات برداشت کی وہ ناقابل برداشت تھی۔ سرا اس کی بات پر سٹ پٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ دراب اسے بتائے بغیر انصب سے مل کر یہ سب کہتا رہا۔ سرا کو اندازہ ہی نہیں تھا ان کے رشتے کو ختم کرنے کے لیے کتنے لوگوں کی محنت شامل تھی۔ وہ گنگ بیٹھی تھی، یعنی بات انصب اور اس کے درمیان نہیں رہی تھی، اور میرے سامنے اس کی کال پر تم مجھ سے محبت اور وفا کا وعدہ چاہ رہی تھی۔ اس کے بعد خود مجھ سے بھی ڈیورس مانگی۔ مسز سرا، تمہیں کیا لگتا ہے میرے لیے سب ایکسپیکٹ کرنا ایزی تھا؟ وہ شکوے کرنے پر آئی تو انصب بھی پرانا حساب کتاب کھل بیٹھا تھا۔ سرا گھبرا گئی، اب جواب دینا بھی مشکل ہو رہا تھا اور وضاحت دینا بھی۔ پرانی باتیں کھلیں تو زیادہ غلطیاں سرا کی نکل رہی تھیں، بلکہ غلط ہی وہی تھی۔ وہ سمٹ کر شال میں چھپتی سر جھکا بیٹھی۔ میں نے پھر بھی ڈیورس نہیں، تمہیں وقت دیا، آؤٹ آف کنٹری چلا گیا کہ شاید تمہیں اپنے غلطی کا احساس ہو جائے۔ واپس آ کر بھی تمہاری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ تمہیں ہوش دلانے کے لیے ڈیورس پیپر دے کے شاید تمہیں تب احساس ہو جائے۔ تم الٹا مجھ پر ہی ناراض ہو رہی ہو۔ انصب اسے سردی اور نکاحت سے کپ کپاتا دیکھ کر چپ ہو گیا۔ وہ بیڈ کے کنارے ٹانگیں لٹکا کر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نازک وجود نکاحت اور بخار کی وجہ سے لرزش کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ بستر پر سیدھا ہوتا نیم دراز اس کی جانب باہیں پھیلا گیا۔ سرا نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ میرے پاس سو بے وقوف لڑکی،
تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پیچھے ہو کر بستر میں آ جاؤ، لڑنے کے لیے تو پوری عمر پڑی ہے۔ اس کا تپتا ہاتھ تھام کر انصب نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ شرمندہ شرمندہ سے اس کے حصار میں سمٹ گئی۔ انصب نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھتے ہوئے قریب سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا ایسا بخار کی وجہ سے تھا یا شرمندگی۔ ویسے ڈائیورس پیپر نے ایک بات تو ثابت کر دی۔ اس کے بال کھولتے ہوئے انصب نے جھک کر اس کے رخسار پر لب رکھے۔ سرا نے سرخ نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کہ تم بھی مجھ سے سیپریٹ ہونا نہیں چاہتی، محبت کرتی ہو نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا اس کے اندر تک جھانک لینے کی کوششوں میں تھا۔ وہ سر پٹا کر نظریں جھکا گئی۔ نہیں، میری مجبوری تھی کہ وہ بہانے بنانے لگی۔ ہاں ہاں، تمہاری بہت مجبوریاں ہیں، وہ اس سے بھینچ کر خود سے لگاتا ہنس کر بولا۔ یعنی یقین تو اسے پھر بھی نہیں آیا تھا۔ میں بھی تمہاری مجبوری ہوں، شادی تو تھی ہی مجبوری، پھر میرے ساتھ رہنا مجبوری، اور مجھ سے تمہاری محبت بھی مجبوری ہے۔ وہ اس کی مجبوری انگلیوں پر گن سکتا تھا۔ جملے کے اختتام پر مسکرا۔ سرا کا سر بخار سے بھاری ہو رہا تھا، مگر وہ اس کو سن رہی تھی۔ کیا وہ اس پر طنز کر رہا تھا؟ ہاں، انصب عباس یہی کر رہا تھا۔ اس نے منہ بنایا۔ مجھے آپ پر شدید غصہ تھا۔ یہ گزرے چند روز دن رات میں نے دل ہی دل میں آپ سے اتنی لڑائی کی ہے، اور سامنے آئے ہیں تو آپ نے شکایت کا بھی موقع نہیں دیا، اپنے گلے شکوے لے کر بیٹھ گئے۔ کوئی اتنا تنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے سینے میں سمٹی آنسو بہا رہی تھی۔ انصب ہنس سے جھک کر اور رفتگی سے اسے خود میں بھینچ کر اس کے بالوں پر لب رکھ گیا۔ تمہیں جتنا لڑنا ہے لڑ لینا، میں اب غصہ نہیں کروں گا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ بھی سچ ہے کہ کچھ غلطی میری بھی تھی، میں نے اپنے حصے کا جھگڑا کر لیا ہے، تو اب تمہاری باری ہے۔ وہ اس کے بال سنوارتے اطمینان سے بول رہا تھا۔ اور اس وقت تو ویسے بھی غصہ نہیں کروں گا کیونکہ تم میری فیوریٹ ڈریسنگ میں بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے تعریف کی۔ سرا نے ٹھٹک کر سر اٹھایا، نم حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ انصب اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سرا نے یکدم نہ چڑھا۔ جھوٹی تعریف نہیں کرے، آپ کو تو میرا خیال نہیں تھا، یہ مصب بھائی نے بھیجا۔ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ مصب نے تو بس میری ہیلپ کی ہے، تم تک میرا گفٹ پہنچا ہے۔ تمہاری شاپنگ میں نے کی تھی، میں تمہیں اس ڈریسنگ میں دیکھنے کے لیے بہت بے چین تھا۔ مجھے ڈر تھا تم نہیں آؤ گی، مگر ہیرا وغیرہ نے بتایا کہ تم آئی ہو۔ میں ابھی تمہیں ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ تم پر نظر پڑی۔ میری ممانی کے پہلو میں چھپ کر مجھے گھور رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبائے بول رہا تھا، مطلب اس کی چوری پکڑ چکا تھا۔ سرا خفت زدہ ہو گئی۔ اتنی چپ کیوں ہو؟ کیا تم نے میڈیسن نہیں لینی؟ میں تمہیں ابھی ہاسپٹل لے جاتا، مگر باہر بہت سردی ہے اور حملہ نے کہا تمہیں ٹھنڈ جلدی لگ جاتی ہے۔ کیا تم نے کچھ کھایا ہے؟ وہ اس کی خاموشی پر فکر مند ہوا، نرمی سے اس کا تپتا رخسار سہلاتے ہوئے سوال کیا۔ جی کھایا ہے، پچھلے 1 ماہ سے یہاں نہ آنے کی ضد کرنے پر لان تان طنز اور ڈانٹ کھائی ہے۔ وہ آنکھیں رگڑتی آنسو بہانے لگی۔ انصب نے محبت سے اس کی بھیگی آنکھوں کو چوما۔ میری جان، یہ ضد بھی تو تمہاری تھی، میں تو تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، تمہیں شوق تھے پرانے بدلے لینے کے۔ رونا بند کرو، کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ وہ پیار سے پچکار کر پوچھنے لگا۔ سرا کا دل بھرا ہے، وہ غصہ کیوں ہوئی تھی؟ وجہ ہی کیا تھی آخر؟ ناراض ہوئی بنا بتائے چلی گئی۔ پھر تیسرے چوتھے لوگ اس معاملے میں گھسنے لگے اور غلط فہمیاں بڑھنے لگی۔ سرا نے غلط کیا، خود بھی تکلیف اٹھائی، ان سب کو بھی پریشانی میں ڈالا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اپنی غلطی بھی پتہ چل گئی تھی اور اپنے نقصان کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ جو خواہ تکلیف اٹھائے وہ بھی اب یاد آ رہی تھی، اور غصہ پھر بھی انصب پر آ رہا تھا۔ وہ کیوں چپ رہا؟ ایسے تو حق جتا رہا تھا جیسے جب اس نے الگ ہونے کا فیصلے کیا تب کیوں حق نہیں جتایا تھا؟ مجھے آپ پر غصہ ہے، آپ نے زبردستی مجھ سے شادی کی اور کبھی مجھے خوش نہیں رکھا، مجھے آپ بہت برے لگتے ہیں۔ اس کے کندھے پر سر رکھے وہ دل کھول کر رونے لگی۔ انصب اسے سینے سے لگائے اس کی شکایت سن رہا تھا۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ، میں بہت برا انسان تھا، اب اچھا ہو گیا ہوں، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ نرمی سے اس کی پشت تھپکتا وعدہ کر رہا تھا۔ آئندہ میں کہوں تب بھی ایسا کچھ نہیں کرنا، میری بات نہیں ماننی۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کر رہی تھی۔ اس کا اشارہ طلاق کی طرف تھا۔ انصب کا منہ کھلا رہ گیا، یعنی وہ آئندہ بھی یہی سب کرنے والی تھی۔ میں آپ سے ناراض ہوں انصب، اب آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی، باقی بیویوں کی طرح جھگڑے کروں گی اور آپ کے ساتھ خوش بھی نہیں رہوں گی۔ جیسا آپ نے میرے ساتھ کیا ہے میں وہی سب کروں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اسی کے حصار میں سمٹی وہ اسے دھمکا رہی تھی، غصہ کر رہی تھی۔ اس کے ارادوں پر انصب کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ مگر سرا، اس کا چہرہ اپنے سامنے کر کے انصب نے کچھ کہنا چاہا۔ سرا نے سرخ آنکھیں اس پر ٹکائی تو وہ خاموش رہ گیا۔ ان آنکھوں میں خفگی تھی۔ ٹھیک ہے، اسے مان لینا پڑا، اور جب حساب برابر ہو جائے گا تو ہم خوش رہیں گے۔ بخار سے جلتی آنکھیں رگڑتے ہوئے اس نے پھر سے انصب کو دیکھا۔ اسے اب جواب چاہیے تھا۔ انصب نے گہرا سانس بھرا۔ زندگی کو کہانی سمجھ بیٹھی تھی، لڑائی جھگڑا اور بدلے پر بدلہ لے کر بھی اسے ہیپی اینڈنگ چاہیے تھی، اور وہ اسے انکار نہیں کر پایا۔ محبت ہو گئی تھی، اور محبت بھی اتنی کہ مجبور ہو رہا تھا۔ مجھے تم ہر حال میں قبول ہو میری جان، سب سزائیں، لڑائی جھگڑا اور چاہو تو جان لے لو، سب منظور ہے۔ انصب نے اس کی تپتی پیشانی کو نرمی سے چھوا، وہ سکون سے آنکھیں بند کر گئی۔
مبرہ اپنے کمرے میں پہنچتی میک اپ صاف کرنے لگی، پھر ایزی ڈریس اٹھا کر چینج کرنے چلی گئی۔ مسئلہ بیڈ پر نیم دراز موبائل چیک کر رہا تھا۔ مبرہ واپس آ کر بستر پر لیٹی تو ترچھی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بہت مطمئن لگ رہی تھی، اور سچ تو یہ تھا کہ شادی کے بعد پہلی بار اسے اتنا مطمئن دکھ رہا تھا، ورنہ اپنی شادی پر بھی وہ سرا کی فکر میں ہلکان رہی تھی۔ سرا خدا یہی اسے زبردستی لایا گیا ہے؟ مصب نے موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے مبرہ سے سوال کیا تو وہ چونک گئی۔ ہمراہ بتا رہی تھی خدا ہی ہے۔ مبرہ نے تکیے پر سر ٹکاتے ہوئے اطمینان بھرا سانس لیا۔ اچھا ہی ہوا تھا کہ سرا کا دماغ خود بخود درست ہو گیا تھا۔ یہ ینگ جنریشن بھی بڑی عجیب ہے، کب جھگڑا ہوتا ہے کس بات پر منہ بنتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، اور ابھی ہمیں ان کی فکر ہونے لگتی ہے کہ یہ سب ٹھیک کر کے ہنستے مسکراتے سامنے آ جاتے ہیں۔ مسا مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ مبرہ نے اسے دیکھا۔ ایک ہم ہیں سادہ سے، نہ لڑتے ہیں نہ غصہ کرتے ہیں، بیوی ناراض ہو تو سادگی سے منا لیتے ہیں۔ وہ اس کی گرد بازو پھیلاتا اسے اپنے قریب کر گیا۔ آپ کی اتنی سادگی مجھ سے تو ہضم نہیں ہو رہی، مبرہ نے آنکھیں گھما کر کہا تو مصب ہنس پڑا۔ تمہیں مجھ پر کوئی شک ہے؟ کیا تو کبھی تمہیں ناراض ہونے دیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کر رہا تھا۔ میں کبھی ناراض ہوئی ہوں؟ مبرہ حیران ہوئی۔ یہی دیکھ لو، اتنے پیار سے رکھا ہوا ہے کہ تمہیں ناراض ہونے کی مہلت ہی نہیں دیتا۔ وہ اسے خود میں بھیجتا اس کے بالوں میں چہرہ چھپا گیا۔ یعنی ساری محنت آپ کی ہے؟ وہ مسکراہٹ چھپا گئی۔ محبت بھی تو میں کرتا ہوں، محنت بھی مجھے ہی کرنی ہے۔ وہ بولتے ہوئے اس کے رخسار پر لب رکھ گیا۔ مجھے ایک بات سچ سچ بتائے مصب، مبرہ نے اچانک کروٹ بدل کر چہرہ اس کے سامنے کرتے اسے دیکھا۔ مصب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب رشتہ آیا تو مجھے یہی لگا کہ ارینج میرج ہے، مگر مجھے اب کچھ اور لگتا ہے۔ کیا مجھے پہلے سے جانتے تھے؟ مبرہ کے سوال پر وہ سٹ پٹا گیا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ سرسری لہجے میں سوال کیا۔ کیونکہ آپ نے بہت بار محبت کا کہا۔ مبرہ جواب سننے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ تو کیا محبت شادی کے بعد نہیں ہوتی؟ وہ حیران ہو۔ ایسے تو نہیں ہوتی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اعتماد سے بولی۔ وہ کیسی ہوتی ہے؟ وہ سب ساختہ ہنس پڑا۔ آپ بات بدل رہے ہیں، مبرہ نے خفگی سے کہا۔ نہیں، تم اس وقت بہت پیاری لگ رہی ہو، اس لیے ہنس رہا ہوں۔ وہ بات بدل رہا تھا۔ مبرہ ناراض ہوئی۔ سچ بتائے مصب، کیا آپ؟ وہ بضد تھی۔ مصب اسے خود میں بھیجتا اس کے چہرے پر جھکا۔ تمہارے سوال کا جواب پھر کبھی سے، ابھی تو مجھے اپنی بیوی کی توجہ خود پر چاہیے۔ وہ آرفتگی سے اس کے چہرے کو اپنے لمس سے نوازتا اس کی توجہ اس بات سے ہٹا گیا۔ وہ مبرہ کو سچ نہیں بتا سکتا تھا، اس کی لو میرج تھی، اس نے مبرہ کو اسی کے گھر میں دے کر پسند کیا تھا۔ مصب نے خود اس کا رشتہ بھیجا تھا۔ اگر یہ سب مبرہ جان لیتی، اسے شک تھا جس لڑائی جھگڑے نہ ہونے کی اور جس پیار محبت کی وہ بات کر رہا تھا، سب الٹ جانا تھا۔ وہ مبرہ کو اپنے حصار میں چھپائے خود بھی ہر فکر و پریشانی سے توجہ ہٹا گیا تھا۔ عمرہ رات سے مسلسل عماد کے لیے جاگ رہی تھی۔ سردی لگنے کی وجہ سے بیمار ہو چکا تھا اور پوری رات روتا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ سویا تھا، اب اسے گود میں لیے نڈھال سے تھپک رہی تھی۔ اسے دو مجھے اور کچھ دیر ریسٹ کرو، رات اس سے عماد کو لیتے ہوئے بولا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ بچہ باپ کی گود میں جاتے ہی کسمسا کر پھر سے سو گیا۔ خیر ہے، میں سنبھال لیتی ہوں، جمائی لے کر تھکن دادا سی بولی۔ رات نے اسے فکر سے دیکھا۔ رات سے اکیلی تنگ ہو رہی تھی، اسے جگایا تک نہیں تھا۔ بس تم سو جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر میں کچھ دیر سے سنبھال لوں گا، میں بھی باپ ہوں۔ رات اسے سینے سے لگا بیڈ راؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا۔ عمرہ تکیہ سیٹ کرتی بے حال سی لیٹ کر بلینکٹ خود پر ڈال گئی۔ رات نے ہاتھ بڑھا کر محبت سے اس کے بال سنوارے۔ بالکل اپنی چھوٹی خالہ پر چلا گیا ہے، اتنا پیک کر کے لے گئی تھی، پھر بھی سردی لگی۔ عمرہ نیند میں جاتی اس طرح کا ذکر کرتی مسکرانے لگی۔ رات بھی ہنس پڑا۔ باہر رضا گمسم سی لان میں لگے رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے خوبصورت مناظر اور خوبصورت لوگوں کی شوقین تھی۔ اسی پاگل پن نے اسے انصب عباس کا دیوانہ بنایا تھا۔ وہ ایسے لوگوں میں سے تھا جن کے پاس سب ہوتا ہے، خوبصورتی، ذہانت، دولت، شہرت اور بہترین شخصیت۔ رضا کو ویسے بھی ہر نمایاں اور چمکتی چیز میں توجہ کرتی تھی۔ انصب کو حاصل کرنے کے لیے وہ اچھے برے کی تمیز بھلا گئی تھی۔ اس کی طلب اور سرا کی معصوم خوبصورتی سے نفرت نے اسے اتنا اندھا کیا کہ انہیں برباد کرنے کی کوششیں کرنے لگی۔ اسے کسی سے فرق نہیں پڑتا تھا، سرا کی نظروں کا خالی پن اور انصب عباس کی سخت نفرت بھری نظروں سے بھی نہیں۔ مگر انصب نے جیسے روتے ہوئے سرا کو سنبھالا، اس کے لیے فکر مند ہوا اور اس بے ہوش ہونے پر جیسے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا تھا۔ عزا کو لگا وہ بالکل خالی ہو گئی ہے۔ اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ انہیں دور کر کے بھی دور نہیں کر سکی تھی۔ اگر وہ زبردستی انصب کو حاصل کر بھی لیتی تو خالی ہاتھ رہتی، تو کیا وہ ہار مان لے؟ اتنا کچھ کر کے اب چپ چاپ سائڈ پر ہو جائے؟ عزا کا بے بسی کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ پھر سے موقع ملا عباسی ولا جانے کا تو رات آڑے آ گیا۔ عزا نے بہت شور مچایا تھا، بہت کوشش کی، مگر رات اس سے نہیں لے گیا۔ اس کا اپنا بھائی ہی اس کی خوشیوں میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ فخر الدین صاحب تو سب رات کے حوالے کر بیٹھے تھے۔ وہ بات بات پر غصہ کرنے لگا تھا اور اس کے ماں باپ بیٹے کو ٹوکتے ہی نہیں تھے۔ عروج نے بہت قدر اور محبت میں زندگی گزاری تھی۔
نہ جانے کیوں اس کے گھر والے اس کے ساتھ ایسا کر رہے تھے۔ ہر بات پر تانا ملنے لگا تھا کہ جلد شادی کر دی جائے۔ اب ایزا کی حرکتیں حد سے بڑھ چکی ہیں۔ کیا رات بھائی نے ماما بابا کو بھی سب بتا دیا ہے؟ تو کیا مجھے اس بات کی سزا مل رہی ہے؟ محبت کی سزا، محبت بھی ایسی جو نصیب میں ہی نہیں تھی۔ اف، کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ اب کیا کروں؟ ایزا سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ روحان سی ہو کر سر ہاتھوں پر ڈال بیٹھی۔ رات ہر وقت سدھرنے کی دھمکی دیتا رہتا تھا۔ عروج بھی سمجھاتی اور والدین بھی پریشان تھے، مگر ایزا جانتی تھی وہ بے بس ہو چکی تھی، ایک دائرے میں قید ہو چکی تھی، انصب عباس نامی زہر جس میں جکڑی جا چکی تھی۔ اب واپس جانے کا راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ اب تو لگتا تھا انصب کو بھول جائے گی تو کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے گی۔ یہ دراب گیلانی بزدل انسان اتنا دیوانہ ہوا پھر رہا تھا، آخر کہاں سے ہو گیا ہے؟ سرا واپس چلی گئی، اتنا کچھ ہو گیا۔ آخر اس نے سرا کو پانے کی ایسی کیا کوشش کی تھی کہ سب ٹھیک ہو گیا؟ دراب کا خیال آنے پر اس نے دانت کچکچاتے ہوئے کال ملائی۔ وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ 2-3 مرتبہ ٹرائی کرنے کے بعد اس نے کال اٹھائی تو بیزار سا ہلو ایزا کی سماعت سے ٹکراتا اسے مزید تیش دلا گیا۔ سرا واپس جا چکی ہے، آپ سوئے رہے مزے سے، ایزا نے جزاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ واپس جائے یا یہی رہے اب مجھے فرق نہیں پڑتا۔ دراب کا جواب اس سے بھی زیادہ جزاتا ہوا تھا۔ وہ ٹھٹک گئی۔ کیا مطلب؟ بس یہی تھی محبت؟ اتنی سی کوشش؟ اسے پانے کا موقع ہاتھ سے چلا گیا اور اب ایزا کا دماغ گھوم گیا تھا، مگر دراب نے اس کی بات درمیان میں کاٹی۔ وہ مجھے پہلے ہی انکار کہہ چکی تھی۔ اس نے مجھے جواب دے دیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پھر کیا فرق پڑتا ہے وہ طلاق لے یا واپس جائے؟ دراب کے جملوں پر اسے جھٹکا لگا۔ مگر وہ تو راضی تھی نا؟ آپ نے کہا کہ وہ… ایزا کے لیے بولنا دو بار ہو گیا۔ دراب نے سر جھٹکا۔ راضی تھی، وہ تھی پر زور دے کر بولا۔ اب نہیں ہے راضی، وہ بہت ڈسٹرب تھی، اس کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی، وہ دنیا سے بیزار ہو چکی ہے، اور مجھے اس نے یہی طلاق ہو جائے تو وہ اپنے ماں باپ کے پاس رہے گی۔ اب وہ طلاق کیوں نہیں ہوئی اور سرا واپس کیوں گئی؟ اس سب سے میرا لینا دینا نہیں، کیونکہ میں سرا سے زبردستی نکاح تو نہیں کر سکتا تھا۔ دراب کا لہجہ اکتایا ہوا تھا۔ پھر اب ایزا اب بھی دراب کو جانچنا چاہتی تھی۔ میں نے فوراً برانچ میں اپنا ٹرانسفر کروا لیا، میں باہر جا رہا ہوں، مجھ پر گھر والوں کا پریشر ہے شادی کرنے کا، مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ سرا سے کہہ دیا ہے وہ وقت لے، جب چاہے گی میں پلٹ آؤں گا۔ اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے، وہی رہنا چاہتی ہے، تو میں جبر نہیں کروں گا، اسے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ دراب سنجیدہ تھا، اتنا پرسکون، اتنے آرام سے جانے دے رہا تھا، سب سرا پر چھوڑ دیا۔ وہ پکار لے تو جی حضور، ورنہ دنیا کی بھول میں کھو جانا چاہتا تھا۔ وہ تو بہت محبت کرتا تھا، تو یہی محبت تھی، بس اتنا ہی۔ آخر لوگ یہ کیسی محبت کرتے تھے؟ ادھر سے ایسی محبت کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ انصب بھی اپنی مرضی بتا چکا تھا، اسے معاف کرنا تو دور بات تک کرنا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ اسے دیکھتا بھی تھا تو آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں ہوتی تھیں۔ وہ پھر بھی چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھی۔ وہ تو اب بھی وہیں کھڑی تھی جہاں اس نے انصب کو پہلی بار دیکھ کر پسند کیا تھا، پھر اس کی توجہ پانے کے لیے ہر حد سے گزری تھی، پھر اسے پانے کے لیے اتنا گری کہ اس کی نظروں میں ہی گر گئی۔ تم بزدل ہو، تم جیسے لوگ محبت کے قابل ہی نہیں ہوتے، محبت تمہارے لیے نہیں ہے، بزدل ہو تم۔ ایزا غصے سے چیخ اٹھی تھی۔ دراب ٹھٹک گیا۔ مجھ جیسے بزدل نے اپنی پسندیدہ لڑکی کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور ناپسندیدہ لڑکی کے لیے گھر والوں کو صاف انکار بھی کیا۔ میں جتنا کر سکتا تھا سرا کے لیے کیا، تمہارے بھائی نے اسے برباد کر دیا، گھر کا فرد اس کے ساتھ نہیں تھا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ تمہارے لیے میری فیملی مجھے فورس کر رہی ہے، مگر میں نے بزدلی سے سر جھکانے کی بجائے صاف انکار کر دیا۔ اگر میں بزدل ہوں تو پھر مجھے تم جیسا بہادر نہیں بننا، تم اپنی ناکام کوششوں کے ساتھ خوش رہو۔ دراب نے جزاتے لہجے میں بول کر کال کاٹ دی۔ ایزا ساکن بیٹھی رہ گئی۔ وہ باڑ کے پار خاموشی اس انسان سے ناقصی کو دیکھنے لگی۔ ان بہنوں سے خامخواہ اس نے ہر وقت بیزار بیر باندھا رہا۔ سب کی سب اپنی کام سے کام رکھتی تھی۔ سرا معصوم سی تھی، عروج کی توجہ اور محبت پر ان کے گھر بھاگی چلی آتی تھی۔ ہمرا بھی اس کی کڑوی باتوں کے جواب میں ہی تلخ بولتی تھی۔ ان کی نیت اچھی تھی، اسی لیے ان کے نصیب اللہ نے اتنے محبت سے بنائے تھے۔ مبرہ کو اتنے لمبے انتظار کے بعد صبر کا بہت اچھا اجر ملا تھا۔ میر مصب وحید ہر لحاظ سے شاندار تھا، اور مبرہ کا چمکتا چہرہ بتاتا تھا وہ اسے کتنا خوش رکھتا ہے۔ پھر عمرہ کے نصیب میں اس کا اپنا بھائی تھا، جس بھائی کی شاندار اور ڈیسنٹ پرسنالٹی کی وجہ سے وہ اپنی دوستوں میں گردن اکڑائے پھرتی تھی۔ وہ دیوانہ تھا عمرہ کا۔ پورے گھرانے سے ضد کر کے اس نے عمرہ سے شادی کی تھی اور آج تک اس کی دیوانگی پر فرق نہیں آیا تھا۔ ہمرا کا رشتہ حذیفہ واسی سے طے ہو گیا تھا۔ شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ سب آنکھوں والا حذیفہ واسی، جس کے بارے میں رات نے کہا تھا کہ مصب رشتہ کروا رہا ہے۔ ایزا جانتی تھی ایسا کچھ نہیں۔ وہ حذیفہ واسی کو ہمرا کے ساتھ دیکھ چکی تھی، مگر اب وہ حالات نہیں رہے تھے کہ وہ کچھ بولتے اور گھر والے یقین کرتے۔ ایزا کی آزاد زندگی قید میں بدلتی جا رہی تھی۔ عباس ولا میں تینوں بیٹیوں کے چہکنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی سرا بالکل خاموش اور کچھ خفیف سی، حالانکہ کسی نے اسے کوئی نہ سوال کیا نہ غصہ کیا۔
سب پہلے جیسا تھا، ہنستی مسکراتی تینوں بہنیں ان کی باتوں پر سر پکڑ کر بیٹھی مریم بیگم اور ان کو مسکرا کر سنتے عباس صاحب اس کے ساتھ والی سیٹ پر انس بیٹھا تھا۔ اس نے سرا کا گود میں رکھا ہاتھ نرمی سے تھام کر دبایا تو اس نے چونک کر انصب کو دیکھا۔ وہ فاکس آملیٹ کھاتے ہوئے سوالی انداز میں ابرو چکاتا اسے دیکھنے لگا۔ سرا نے جھیم کر چائے کا کپ اٹھا لیا، ایک ہاتھ انصب کے مضبوط ہاتھ میں دبا رہ گیا تھا۔ مریم بیگم اسے کچھ نہ کچھ بات کر لیتی تو وہ ہوں ہاں میں جواب دے دیتی تھی۔ انصب اس کی جھجک محسوس کر کے زہریلا مسکرایا، ایسے شرما رہی تھی جیسے ایک روز پہلے رخصت ہو کر آئی تھی، جیسے کچھ حساب تو ایسا ہی تھا۔ وہ ترچھی نظریں اس پر ٹکا کر بیٹھا تھا۔ پہلے تو چھپتے چھپاتے وقت گزرا اور پھر سرا غصے ناراضگی میں رہی۔ اب ذرا دماغ صاف ہوا تو اب شاید دل سے اس رشتے کو قبول کیا تھا۔ عباس صاحب آفس جانے کے لیے اٹھے۔ ویلکم ہوم، اب کبھی پیرنٹ سے ملنے جانا ہو تو انصب کے ساتھ جانا۔ سرا کے قریب رکے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولے۔ سرا خفت زدہ سی ہو گئی، ایک ہی بار ان کے گھر سے میکے گئی تھی اور ایسا گئی تھی کہ مہینے بعد لوٹی تھی۔ اب شاید وہ رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ عباس صاحب وہاں سے چلے گئے۔ سرا نے خفیف سی نظر انصب پر ڈالی، وہ بہنوں کی بات سننے میں مصروف تھا۔ تمہاری بہن ہمرا، اس کی تیاری ہو گئی یا ابھی رہتی ہے؟ شادی تو بس قریب ہی ہے، کچھ وقت رہتا ہے مگر بیٹیوں کی تیاری بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ مریم بیگم نے اس کی شرمندگی مٹانے کے لیے بات کا آغاز کیا۔ جی تھوڑی بہت، وقت نہیں مل رہا تھا۔ ہمرا جاب کرتی ہے، اس منتھ کے لاسٹ پر جاب چھوڑے گی۔ سرا نے آہستگی سے بتایا، شاپنگ میں کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ مریم بیگم نے اسے خوش دلی سے آفر دی۔ سرا مشکوک نظروں سے انہیں دیکھتی سر ہلا گئی، مگر کمرے میں جاتی آفس کے لیے تیار ہوتے انصب کے سر پر پہنچی۔ ہمرا کی شادی ہونے والی ہے، پھر یہ تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اس بیچاری نے شاپنگ بھی نہیں کی، وہی گھر سنبھالے گی، وہی اپنی تیاری کرے گی۔ اگر میں چلی جاؤں؟ وہ پریشانی سے بول رہی تھی۔ ایک منٹ، تم پھر سے فرار کی تیاریوں میں ہو؟ انصب نے اسے گھورا تو وہ گڑبڑا گئی۔ فرار کیوں مگر ضرورت، سرا نے بولنا چاہا۔ ضرورت ہے تو ماما کو بتاؤ، انہوں نے کہا تو وہ ہیلپ کریں گی، اس لیے نہیں کہا کہ تم تیار ہو جاؤ۔ انصب صاف انکار کرنا چاہتا تھا۔ جی کہا ہے مگر وہ اب وہاں جا کر تو نہیں رہ سکتی نا۔ سرا کے جملے پر انصب چونک گیا، پھر ہنستا اور سرنفی میں ہلاتا محسوس ہونے لگا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ انصب، اس کے مسلسل ہنسنے پر وہ ناراض ہوئی۔ جانے انصب، رہ تو تم بھی نہیں سکتی۔ وہ اس کے گرد بازو پھیلاتا ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ اس کے طرز تخاطب پر سرا شرم سے سرخ ہوئی۔ کیا مطلب؟ میں کیوں نہیں رہ سکتی؟ کچھ توقف کے بعد بات کو سمجھا تو گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیونکہ پاپا نے کہہ دیا ہے اب تم میرے ساتھ جا کر ملو گے، میرے ساتھ واپس آؤ گی۔ وہ اسے یاد دلا رہا تھا۔ سرا کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیا آپ سن رہے تھے؟ وہ حیران ہوئی۔ انصب ہنس پڑا۔ آف کورس سن رہا تھا، میں چاہے جتنا مصروف ہوں تمہاری طرف توجہ رہتی ہے۔ تم کیا کر رہی ہو، کیا بول رہی ہو، مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا اس کے بال کھول گیا۔ یہ جنات کی خاصیت ہوتی ہے، وہ نہ چڑھا کر بولی۔ تو میری جان، تمہارا شوہر بھی جن ہے، تمہیں ڈرنا چاہیے اور بچ کر بھی رہنا چاہیے۔ وہ اطمینان سے بولا، میں جانتی ہوں اب سب کو مجھ پر اعتبار نہیں، میری حرکتیں ہی ایسی تھی، میں غلط تھی، میں مانتی ہوں، مگر اب تو مجبوری ہے نا۔ وہ اپنی بات منوانے کے لیے اپنی غلطیوں کو بھی اعتراف کر چکی تھی۔ نرمی سے بولتی ہوئی آخری جملے پر منت بھرا انداز بنا گئی۔ وہ واقعی ہمرا کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ مانتی ہوں نا تمہاری غلطی ہے، لیکن میں نے تمہیں دل سے معاف کیا، اور اب ایسا بھی نہیں کہ تم پر اعتبار نہیں ہے، بس میں تمہارے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں تم واقعی اپنی بہن کے لیے فکر مند ہو، لیکن پریشان کیوں ہوتی ہو؟ صرف تم نہیں ہو، بڑی دو بہنیں بھی تو ہیں، وہ چلی جائیں گی گھر اور ہمرا کو بھی سنبھال لیں گی۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، میں تمہیں شادی پر بھی بڑی مشکل سے اجازت دینے والا ہوں۔ وہ اسے باہوں میں سمیٹ کر سینے سے لگا، اس کے سر پر ٹھوڑی ٹکا کر سکون سے بول رہا تھا۔ سرا اس کے تنگ حصار میں بے چینی سے مچلنے لگی۔ یہ تو مشکل ہو گئی تھی، اگر اس نے شادی پر بھی ایسے بہانہ بنا دیا تو؟ بڑی دونوں نہیں جا سکتی نا، ایک چھوٹے بچے والی ہے، بہت چھوٹا بچہ، پوری رات جاگتی ہے، اگر ماں نہ اٹھائے تو اماد روتا ہی رہتا ہے۔ وہ کیسے بازار جائیں گی یا گھر سنبھالیں گی؟ اور مبرہ آپی کا آپ کو بھی پتا ہے، وہ نہیں جا سکتی، ان کو کیئر کی ضرورت ہے۔ بس سب بھائی تو کبھی نہیں جانے لگے، اور ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ سرا بولتی جا رہی تھی۔ یہ کیا کر بیٹھا ہوں؟ سب سے پہلے تو ہماری شادی ہوئی تھی، کاش تمہیں بھی ایسی کسی ذمہ داری میں الجھا دیتا تو آج تم مجھ سے بحث کرنے کی بجائے بھاگ بھاگ کر فیڈر بنا رہی ہوتی۔ انصب اس کی بات کاٹتا بے باکی سے بول رہا تھا۔ سرا کانوں تک سرخ پڑ گئی، اسے دھکا دے کر دور کرتے وہ واش روم میں بند ہو گئی۔ انصب کہہ لگا رہا تھا۔ سرا کو خاموش کروانے کا اچھا طریقہ ملا تھا۔ وہ مسرور سا گنگناتے ہوئے اپنا کوٹ پہنتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ سرا بند دروازے سے ٹیک لگائے سینے میں شور کرتے دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ جاری ہے۔